بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلایا، اور چونکہ بڑا شہرا تھا، یہ جو مجنو جو تھا یہ شہزادہ تھا باقاعدہ، لیکن ہوش و حواس باختہ ہو گئے، بس محبت کا ایسا جنون چڑھا کہ اصلی نام بھی جاتا رہا۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص مٹ گیا، پہچان مٹ گیا، نام ہی مٹ گیا۔ کہتے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کا جب وہ خلافت کا معاملہ تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تیری رائے کیا ہے، یہ اس دور میں ہوا ہے نا، تو کہا کہ ہاں تیری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا دونوں ہی حقدار نہیں ہے، میری لیلا حقدار ہے۔ تو کہا آنتا مجنون، تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو اس سے اس کا نام مجنون پڑ گیا۔ تو مجنون نام پڑ گیا، نام تو کیس تھا اس کا، لیکن نام بھی مٹ گیا، تشخص بھی مٹ گیا، پہچان بھی مٹ گیا، شہزادہ ہو کے گلیوں میں رل گیا، نام بھی باقی نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر بڑی دہائی تھی، تو خلیفہ وقت نے دربار میں لیلا کو بلا لیا کہ تیرے حسن میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا، اس کو اپنی ہوش بھی نہیں رہی ہے، مجھے تو تیرے میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی۔ گفت لیلا را خلیفہ کہاں تو ہی کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزون ایستی، باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی تو ہے نہیں، تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں۔ گفت خامش چوں تو مجنون ایستی۔ لیلا نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنو تو نہیں، میں تمہیں خوبصورت نظر آؤں، تو کوئی مجنو ہے؟ دیدائے مجنو اگر بودے تو رہا، از دو عالم بے خطر بودے تو رہا، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریقے عشق بیداری بدست۔ تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا، اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر آئے اسے سودا نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، یہاں ہوش گوا کے آنا پڑتا ہے، اس لیے تجھے میں کیسے خوبصورت دکھائی دوں؟ تو رومی سے نتیجہ نکالتے ہیں، اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے، پھر جلوے انہی کے نظر آئیں گے۔ نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص، تو مجنو آگے سے گزرا، تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تمہیں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں، میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن افسوس تم پر، تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایک ماڈل مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ جب رب کے حضور کھڑا ہے تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے۔ سید علی المرتضیٰ کے بدن میں تیر پیوست ہو جاتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں تیر نکال لیا جاتا ہے، آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے بدن سے تیر نکالا گیا ہے۔ یہ ہے عبادت میں خشوع، جب اس کے ہو گئے، محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے، کسی غیر کی طرف خیال بھی نہیں گیا۔ کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں، کسی اور کی طرف تکیں کیوں، جب نظارے اس کے ہیں نگاہوں میں، جب خیال اس کے ہیں۔ نماز ہے تو محویت، اپنی عصمت کا جوہر ہے تو اس کے گرد پہرے بٹھائے ہیں، مجال ہے کہ عصمت کے جوہر کو داغ بھی لگنے پائے، مجال ہے کہ خیال بھٹکنے بھی پائے، سوچوں میں آوارگی آنے پائے۔ یہ خیال جب جمع ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بند کوٹڑی میں بھی جرم نہیں ہوتا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کالا معاذ اللہ، جناب یوسف کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے مادو سے بھی حیا کرتی ہے، اس سے بھی پردہ کر لیا، جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں، تو میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کا تصور ہی محال ہو جاتا ہے۔ اور جناب یوسف کو پتا ہے کہ ساتوں دروازے بند ہیں اور تالے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے یقین پہ حضرت یوسف دوڑتے ہیں، اللہ تالے پگھلا دیتا ہے، دروازے کھلنے لگتے ہیں، قفل گرنے لگتے ہیں۔ جب کوئی اس کا ہو جائے تو کوئی قفل، کوئی راستے کی بندش اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اللہ بند مکفل راہیں بھی کشادہ کر دیتا، اس کے ہو کے تو دیکھو۔ اس کے جب اصدقاء ہے کہ باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں اور سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ ان کی قبر میں روح آسودہ ہو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکا تو وہ بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ ماں کی جگہ پہ صلہ رحمی کرے اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ماں کی رضا عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے ہر جمعۃ المبارک کو، اللہ تعالیٰ اسے بھی اور اس کے والدین کی بھی مغفرت فرماتے۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہیں، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی غریب سے ان کا تعاون کا معمول تھا تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اگر وہ غریب دروازے پہ آتا ہے تو خالی لوٹ کے نہ جائے، بلکہ اسی طرح خیر لے کے آئے تاکہ والدین کو قبر میں آسودگی اور ٹھنڈک پہنچے۔ تو مرنے کے بعد یہ حق باقی رہتے ہیں، اور ان میں سے اہم حق جو ہے وہ دعا کا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ضد سے کہتا ہے میں دعا نہیں مانگتا تو میاں یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو قرآن میں واضح اور دو ٹوک فرماتا ہے، قل
ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، محبوب تم فرما دو اے لوگو اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ بھی پرواہ کرنا چھوڑ دے، تمہاری ضرورت ہے کہ تم مانگو، اور جب تم مانگنے والے اتنے متکبر ہو گئے ہو، کہتے ہم نہیں مانگتے، تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے، اس لیے تم اگر مانگتے رہو گے وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تم متکبر ہو جاؤ گے، نہیں پرواہ کرو گے، تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے، مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے، لہٰذا تم اس سے طلب کرتے رہو، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا۔ تو پہلا حق جو ہے، وہ پہلا مقصد ہماری ایسی تقاریب کے انعقاد کا دعائے مغفرت ہے۔ دوسرا مقصد ہماری اس قبیل کی تقریبات کا پسماندگان سے اظہار تعزیت، چونکہ اگر دعا ہی مقصد ہو تو دعا تو گھر بیٹھے بھی ہم کر سکتے تھے، اتنے طویل ترین سفر کر کے آج ہر بندہ مصروف ہے، اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر آپ یہاں آئے ہیں، اگر صرف دعا ہی مقصد ہے تو دعا تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے تھے، میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، کافی ہو جاتا، لیکن یہاں آنے کا دوسرا مقصد پسماندگان سے ان کے دکھ میں شریک ہونا ہے اور ان سے اظہار تعزیت و محبت کرنا ہے، اور یہ حضور کے عمل اور حضور کے طریقے سے ثابت ہے۔ حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور ایک حد کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کیا، عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجیے، میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ گئے، معافی مانگی، لیکن بے چینی اور اضطراب ایسا تھا، پھر پلٹ کے آ گئے، پھر عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجیے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جاؤ نا معافی مانگو اللہ سے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے اور عرض کی طہرنی، حضور مجھے پاک کر دیجیے۔ قال فیما اطہرک، کہا کس جرم سے پاک کروں، بار بار آ جاتے ہو، تمہیں کہا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن تم پھر پلٹ آتے ہو۔ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، ہوں میں شادی شدہ، اور شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ کڑی بھی ہے، میرے علم میں کہ اسے سنسار کر دیا جائے، وہ دھرتی پہ جینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اقرار کرتا ہوں تاکہ جو آخرت کی سزا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی سزا بڑی سخت اور کڑی ہے۔ آقا کریم نے ایک دن حضرت جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو انہوں نے عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے خفیف اور ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، پورا باقی بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، یاغلی منہما دماغہ، جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حدت، تپش اور گرمی سے دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے، یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہیں الیاذ باللہ۔ تو عرض کی حضور میں آخرت کے عذاب سے اس دنیا کے دکھ کو ترجیح دیتا ہوں، تو میں خود اقرار کرتا ہوں میرے اوپر حد شرعی نافذ کر دیجئے تاکہ میں پاک ہو جائیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ انہوں نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی کیفیت نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی سزا اس جرم کی بار بار اقرار کیا جا رہا ہے، تو صحابہ نے عرض کی حضور صحیح الحواس ہیں، اور اتنے میں وہ 4-5 مرتبہ اپنے اس جرم کا اقرار کر چکے، اب گواہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جب وہ خود اقراری تھے تو آقا کریم نے فرمایا ان کو سنسار کر دو۔ ماعز ابن مالک اسلمی کو پتھر مار مار کے سنسار کیا جا رہا ہے، یہ مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے، اور ایک روایت کے لفظ ہیں جب ان کو سنسار کیا جا رہا تھا حضور مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، بدن پہ لرزہ تھا۔ کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو، کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے، مبتلا درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو جب ماعز ابن مالک اسلمی کو سنسار کر دیا گیا تو حضور ان کے جنازے کے لیے خود گئے، کسی کی زبان سے نکلا لو ماعز نے زنا کیا تھا، میرے آقا کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر، میں خبردار اگر کسی نے میرے ماعز پہ بات کی، اگر اس نے زنا کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے، میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو خود پیش کیا۔ اور جب کوئی شخص حد شرعی اپنے اوپر قبول کر لیتا ہے بخوشی، تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ تو فرمایا اگر اس کی توبہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے لکفاہم، تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اب حضرت ماعز ابن مالک اسلمی تدفین ان کی کر دی گئی، ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا ان کی وفات کا تیسرا دن، صحابہ کو شک تھا کہ دوسرا ہے یا تیسرا، حضور علیہ السلام راوی شک سے بیان کرتا ہے اور ہمیں شک کا فائدہ مل گیا، تو حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے، وہم جلوس، جب حضور گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے جا کے فرمایا کہ استغفروا لماعز، اپنے بھائی ماعز کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو،
اور یہی ہم کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جا کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، دعا کرو، فاتحہ پڑھو۔ تو حضور علیہ السلام گئے، صحابہ لفظ ہے وہ جلوس، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے فرمایا استغفروا لماعز، ماعز ابن مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ صحابہ نے حضور کی معیت میں ان کے لیے استغفار کیا اور مغفرت کی دعا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دعا ہی مقصود تھا تو دعا تو مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی۔ دعا نماز جنازہ خود دعا ہے، پھر میرے آقا فرما چکے ہیں اس